ہم ڈرے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے ڈرو میں تمہیں اپنے سچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے اب مجھے یہ بتاؤ، ایک بندے نے مجھ پر سوال کر دیا، مجھے نہیں کسی حدیث سے دکھا دو کہ اذان سے پہلے درود اور اذان کے بعد درود کہاں پہ لکھا ہے۔ میں نے کہا یار ساری باتیں چھوڑ دو، یہ تو میرا درود ہے، تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ مدینے میں گنبد خضرا پر 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، وہ کیا کر کے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بولو یار کیا کر کے جاتے ہیں؟ سلام ہی تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا۔ اگر صبح بھی آئے شام بھی آئے، یہ دکھاؤ کہاں حدیث میں لکھا ہے کہ تم صبح کو آؤ گے تم شام کو آؤ گے۔ ہم ان کی یہ محبت ہے تو ہماری محبت ہے، ہم اذان سے بعد بھی پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھتے کون ہے؟ جس کو جس کے ساتھ محبت ہے، وہی پڑھتے ہیں، بغیر محبت والا پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے سادہ سادہ باتیں کی۔ آگے آ رہے ہیں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے پھر یا اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے بندوں سے محبت کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، پھر تمہاری رسائی مجھ تک ہو جائے گی، پھر تم میری بارگاہ میں مجھ سے جو بھی مانگو گے میں خدا تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ اچھا پتہ وہ خدا کون سی ذات ہے؟ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو کہتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ اب ایمانداری سے مجھے یہ بتانا، خدا کی ذات غلط لکھتی بھی نہیں، مٹایا کس کو جاتا ہے؟ جو غلط لکھا جائے۔ ہم پڑھا کرتے تھے، آج کل تو تختیوں کا دور ہی ختم ہو گیا نا، تو ہم پڑھا کرتے تھے جب تختی لے کر جاتے تھے نا ٹیچر کے پاس، استاد کے پاس، وہ دائرہ لگا دیتا تھا یہ تختی غلط ہے تو ہم اسے مٹا دیتے تھے، پانی سے دھوتے، پھر اس پر وہ گاچی وغیرہ کا معاملہ جو ہوتا تھا یعنی کہ اسے صاف کر کے دوبارہ لکھتے تھے۔ کیوں لکھی جاتی تھی؟ غلط تھی۔ اب غلط مٹائی وہ چیز جاتی ہے جو غلط لکھی جائے۔ خدا کی ذات غلط لکھتی بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں اور جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی، تو تو پاک ذات ہے، تو وحدہ لا شریک ذات ہے، تو سب سے بڑی ذات ہے، یا اللہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں لکھی تقدیر کو مٹاتا اس وقت ہوں جب میرے بندے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو یہ دے دے، پھر ان کے خالی ہاتھوں کو میں خدا واپس نہیں موڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے ہاتھوں کو میں خالی نہیں موڑتا۔ اے اللہ پھر وہ تو نے لکھا کیوں تھا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے لکھا اس لیے تھا لوگوں کو پتہ چل جائے جو میرے بندے ہیں میں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں، کیونکہ آج یہ پروگرام بھی بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے ہے، پچھلے سال بھی میں نے آپ احباب کو جن احباب نے سنا ہوگا غوث کا بھی میں نے بتا دیا تھا، غوث اعظم کو غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے، پیران پیر کیوں کہا جاتا ہے، یہ سارے میں نے اب آج مختصر سے چند باتیں ہیں ذرا سماعت فرما لیں۔ آج ایک بڑا مشہور اور معروف ایک واقعہ آپ احباب تک پہنچاؤں گا جو غوث پاک کی کرامت بھی ہے۔ آپ احباب نے سنا ہے نا، آپ اگر غوث اعظم چاہیں تو چوروں کو کتا بنا دیتے ہیں، بولو جی سنا ہے نا؟ تو یہ واقعہ سنا، یہ کیسے کتا بنے؟ جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ احباب تک پہنچانے لگا ہوں، اگر کسی نے سنا ہے وہ بھی سن لے دوبارہ، جس نے نہیں سنا ہے وہ اس پر عمل بھی کرے۔ غوث اعظم کیسے چوروں کو کتا بناتے ہیں؟ تو اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وہ ولی بھی ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں، اور آپ کا 11ویں کا سلسلہ جو ہے یہ عبد القادر جیلانی کے بڑے بیٹے حضرت سید عبد الرزاق جو ہیں، انہوں نے آپ کے ظاہری مثال کے بعد اعلان کیا تھا کہ جو بھی مریدین یہاں پر حاضر ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اہتمام کر لیا کریں۔ تو آج الحمدللہ پوری دنیا میں آپ کا عرس بھی سجایا جاتا ہے، ہر ماہ 11ویں شریف، بلکہ پورا مہینہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں تو 6 تاریخ کو کرتا ہوں، آپ 11 کو بھی کرتے ہوں گے، 10 کو بھی کرتے ہوں گے، 9 کو بھی کرتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ حضور غوث اعظم کا نام چل رہا ہے۔ آخری ایک واقعہ آپ احباب تک پہنچا کر اجازت چاہوں گا۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ کا ایک مرید ہے،
وہ ایک بازار سے جا رہا تھا. کہاں سے جا رہا تھا؟ ایک بازار سے جا رہا تھا. زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہے, مختصر سی حاضری ہے. وہ بازار سے جا رہا تھا تو اس نے آگے کیا دیکھا کہ بازار میں ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھا رو رہا تھا. تو وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے, جا کے پوچھتا ہے اے رونے والے تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں, میری ایک بیٹی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس دینے کے لیے اسے کچھ نہیں ہے, میں بڑا پریشان ہوں. کہاں سے وہ تمام جہیز وغیرہ کا ساز و سامان کہاں سے میں اکٹھا کروں؟ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں بڑا پریشان ہوں. تو اس بندے نے کہا, اب میں وہ ملنگ تھا حضور غوث اعظم کا, غوث اعظم کے ماننے والا تھا. وہ کہتا ہے ارے تو نے بغداد دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ قریب والا شہر, ہاں میں جانتا ہوں. فرمایا اس شہر میں ایک عبد القادر جیلانی رہتے ہیں. اس نے کہا ہاں اس کا نام بھی میں نے سنا ہے. اس نے کہا کہ اس کے پاس چلے جاؤ اور جو جا کے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. وہ بندہ اٹھتا ہے, غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. حضور شہنشاہ بغداد اس بندے کو دیکھتے ہیں اور اپنی محفل میں بیٹھے ہیں. وہ بندہ ایک کونے میں بیٹھا ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہے, رو رہا ہے. حضور غوث اعظم اسے آواز دے کے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے رونے والے کیوں رو رہا ہے, کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی میں اس لیے پریشان ہوں, اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے, اس کے علاوہ میرا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال نہیں دیا کہ میں اپنی بیٹی کی اچھے طریقے سے شادی کر لوں. اور لڑکے والوں نے یہ مجھ سے جہیز کا بھی مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ اتنی بارات آئے گی, ہم اتنے مہمان لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں بڑا پریشان ہوں, میں رو رہا تھا. آپ کے ایک ماننے والے نے کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے پاس چلے جاؤ. اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, میری مدد کیجیے, مجھے کچھ دیجیے. اب انداز دیکھیں حضور شہنشاہ بغداد کا. حضور غوث اعظم سرکار نے اور تو کچھ نہیں دیا, اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا, جیب سے ایک رمال کو نکالا, رمال نکال کے اسے دے دیا. اس کا اپنے ہاتھ آگے کر, وہ ہاتھ کرتا ہے. عبد القادر جیلانی اس کے ہاتھ پر وہ رمال رکھ دیتے ہیں اور ہاتھ کو بند کر دیتے ہیں. کہتے ہیں چلا جا, جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دے گا, جتنی دولت کی ضرورت ہے وہ تجھے مل جائے گی. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا میں تو یہاں پیسے لینے کے لیے آیا تھا, مجھے اتنے پیسے نہیں ملے. تو عبد القادر جیلانی نے پھر اس کی چہرے کی جانب دیکھا, کہا کہ بتا تجھے کتنی دولت چاہیے مثال کے طور پر. اس وقت روپیے ہزارے نہیں تھے. سمجھانے کے لیے آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ نہ ہو کہ کل وہ معاملہ ہو جائے شاہ جی آئے تھے تو وہ اتنے پیسے گئے اس وقت تو ہزار ہوتا ہی نہیں تھا. ہوتا ہے نا ایسا, لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کرنے لگا ہوں. اس بندے نے کہا اے عبد القادر جیلانی مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے مثال کے طور پر مجھے 5,000 روپے چاہیے. کتنے؟ 5,000 روپے چاہیے. آپ نے نماز نمایا, فرمایا جا تجھے 5,000 مل جائیں گے. وہ آ گیا وہاں سے اپنی طرف سے اندر سے, اس کا عقیدہ نہیں تھا, وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ پیرانے پیر ہیں, وہ نہیں جانتا تھا. وہ بس وہ یہی جانتا تھا ایک پیر ہے بغداد کا, ایک بابا ہے بغداد کا. وہ اتنا جان کے رمال ہاتھ میں لیا ہے, آ گیا بازار میں آ رہا ہے اور اپنے دل میں یہ شکوے کر رہا ہے. کبھی زبان پر اس کے شکوے آتے ہیں, کبھی دل میں شکوے آتے ہیں. بازار میں جاتا ہے اور کبھی رمال کو دیکھتا ہے, کبھی اس بندے کو یاد کرتا ہے, کبھی کہتا ہے عبد القادر مجھے 5,000 روپے چاہیے تھے, تو نے مجھے رمال دے دیا, اب رمال کا میں کیا کروں گا. اتنے میں جب وہ آگے گزرتا ہے, ایک بازار کے ایک چوک میں 4-5 آدمی وہاں پر کھڑے ہیں اور اس بندے کو اپنی باتیں کر رہے, اس بندے کو دیکھنے لگے. ان بندوں میں ایک ملنگ غوثیہ بھی تھا, ایک ملنگ قادری بھی تھا وہاں پر, عبد القادر جیلانی کا ایک مرید بھی وہاں پر کھڑا تھا. اس نے جب یہ دیکھا نا کہ میرے پیر کا رمال اس کے ہاتھ میں ہے, اس نے جب دیکھا کہ میرے پیر کا رمال اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا پتہ وہ رمال کون سا رمال تھا؟ یہ وہ رمال تھا جس کو عبد القادر جیلانی نے کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا, کبھی بھی جدا نہیں کیا, ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اگر تہجد کی نماز پڑھتے رمال بچا کے اس کے اوپر نماز پڑھتے, وضو کرتے اس رمال سے اپنے چہرے مبارک کو صاف کرتے. اور پھر آپ کی عادت یہ ہوتی تھی, آپ کے مریدین یہ کتابوں میں لکھتے ہیں, ان سے آگے یہ باتیں چلی ہیں, انہوں نے کہا
کہ آپ عبد القادر جیلانی کی عادت ہوا کرتی تھی اس رومال کو کبھی پانی سے نہیں دھوتے تھے، اس رومال کو کبھی پانی سے نہیں دھوتے تھے، جب دھونے کی ضرورت ہوتی تو آگ میں ڈال دیتے، آگ صاف کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی ہمارے جیسا، ارے تم عبد القادر جیلانی کے رومال جیسے نہیں بن سکتے تو نبی کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو کپڑا تو دور کی بات ہے، اپنا ہاتھ آگ میں رکھ کر دکھا مجھے۔ عبد القادر جیلانی کے کپڑے کو آگ نہیں چھو رہی، میرے نبی کی کیا شان ہوگی یار۔ عبد القادر جیلانی کی عادت یہ ہوتی تھی اس رومال کو جب دھونے کا وقت آتا ضرورت پڑتی تو اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے اور وہاں سے صاف نکل آتا۔ وہ رومال جب مرید نے دیوانے نے دیکھا اس نے کہا یہ تو میرے پیر کا رومال ہے، اس نے کہا یہ تو کہاں سے لے کر آ گیا؟ مرید غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ میرے پیر کا رومال تو چوری لے کر آیا ہے، تو چرا کے لایا ہے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ اگر میں نے اسے سچ نہ بتایا کہیں چوری کے الزام میں مجھے گرفتار نہ کروا دے، میں بتا دوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی میری بات تو سن، میں گیا تھا عبد القادر جیلانی کے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دے ہم بھی کبھی بغداد چلے جائیں۔ ویسے تو عبد القادر جیلانی کا نام اگر یہاں پر بیٹھ کر لیں آپ وہاں پر بھی ہماری فریاد کو سنتے ہیں۔ مریدی لا تکف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آگے بھی سنیں، سیرت غوث سکلین میں ایک دن میں پڑھ رہا تھا، عبد القادر جیلانی کا فرمان یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں جتنے بھی میرے غلام ہیں اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح دکھایا ہے، میرے سامنے اس طرح کائنات کو رکھا جیسے میری ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں ہوں یا مشرق میں ہوں، میرا مرید دوسرے کونے میں، میں وہاں پر اس کی مدد کو پہنچتا ہوں۔ ہمارا بھی الحمدللہ اس بات پر ایمان ہے، ہم مانتے ہیں آپ کا یہ فرمان ہے۔ المختصر یہ ہے کہ وہ بندے نے دیکھا کہ یہ میرے پیر کا رومال ہے، وہ ڈر گیا، اس نے سارا قصہ جو تھا وہ بتا دیا۔ اس نے کہا اچھا تو اب تجھے 5000 کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے 5000 کی ضرورت ہے۔ کتنے کی؟ سمجھ آ رہی نا سبھی اب آپ کو؟ میں سمجھانے کی کوشش کر سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی نا سبھی کو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے سمجھ نہیں ہے وہ بچے جو بیٹھے ہیں نا یہ اس وقت سے لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ان کو۔ آپ بھی بیٹا غور سے سنو، عبد القادر جیلانی کا وہ مرید جو تھا اس نے پوچھا بس 5000 کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہمیں 5000 کی بات ضرورت ہے اور نہیں۔ اس نے جیب سے 5000، اب محبت کا انداز دیکھنا اور عقیدت دیکھنی، یہ ولیوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں نا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ ہماری محبت پکی ہو جاتی ہے جب اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے۔ تو اب اس نے اپنی جیب سے 5000 نکالا، اس وقت درموں کا یا کوئی اور دور تھا لیکن سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے 5000 نکالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا اور رومال لیا اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب یہ معاملہ ہوا تو قریب 2-3 آدمی اور کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ محبت کی اور بات ہو گئی، وہ 2-3 آدمی اور کھڑے قریب دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، وہ بندے محبت والے نہیں تھے، وہ عبد القادر جیلانی کے جاننے والے نہیں تھے، بلکہ وہ چور تھے۔ کون تھے؟ وہ چور تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی، اس نے کہا یار جس بابے کا ایک رومال 5000 کا بک جائے، جس بابے کا ایک رومال 5000 کا بک جائے، اگر وہاں جا کر چوری کریں گے نا باقی سامان پتہ نہیں کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ چوروں کو نہیں پتا یار بارگاہ کس کی جانے میں چوری کے لیے تم ارادہ کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ بارگاہ کس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار جس بابے کا ایک رومال 5000 کا بک جائے باقی مال پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوگا، اس نے ارادہ کر لیا چوری کرنے کا۔ اب وہ بندوں کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے پیسے لیے، اس نے رومال لیا، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب ان کی نیت خراب ہو گئی، جیسے پنجابی کہتے ہیں نا کتے دی موت ہوتی تھی مسیح کی طرف منہ کرتا۔ وہ چور تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا تو وہ اللہ کے ولی کی جانب جانا شروع ہو گئے۔ تو جو اللہ کے ولی کی جانب چلا جائے، اگر رستے میں موت آ جائے، بڑا معروف واقعہ ہے، اگر رستے میں بھی موت آ جاتی ہے، قاتل ہو، چور ہو، بے ایمان ہو، جا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں رہا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔
المقتصر، ان چوروں کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی، انہوں نے کہا کہ ہم چوری کر کے آئیں گے۔ اب وہ چوری کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی کے در پر چلے گئے، آپ کے آستانہ پر چلے گئے، آپ کے حجرہ مبارک پر چلے گئے۔ یہاں پر علماء اکرام نے کچھ اختلافی باتیں کی ہیں۔ کوکب نورانی صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا، انہوں نے کسی اور انداز سے بیان کیا۔ جو میں نے پڑھا ہے، جس کا میرے پاس ثبوت ہے، وہ آپ احباب تک پہنچانے لگا ہوں، تاکہ یہ میرے پاس دلیل ہے، میں دکھا سکتا ہوں میں نے یہاں سے پڑھا ہے۔ باقی احباب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ خیر، وہ بندے عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں گئے۔ کسی نے کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس وقت آپ مدینہ سے عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت عبد القادر جیلانی اپنے حجرے کے باہر مصلی بچھا کر اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے۔ اب جب نماز پڑھ رہے تو چور جو تھے انہوں نے دیکھا کہ باپا نماز میں مصروف ہے، ہم آہستہ سے کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یقین کریں جو چور ہوتا ہے نا، شیطان ہوتا ہے، یہ آہستہ سے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں جو میں اشارہ دے رہا ہوں؟ ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم کہتے ہیں یار کوئی بری باتیں تو کچھ نہیں کہتے، نماز کا ہی تو کہتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کہتے، برا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب ہم چلے جاتے ہیں پھر آگے وہ کہتے ہیں یہ بولنی سیکھو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ختم پڑھنا چھوڑ دو، کھانا جائز ہے پڑھنا۔ جب سارے کھانے والے ہی ہو گئے پھر پڑھے گا کون؟ سوچنے کی یار بات ہے نا۔ تو خیر اس میں بھی دلیل ہے، قرآن سے بھی میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن میں ختم کا ذکر ہے، لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں ختم دکھا دو مجھے، میں کہتا ہوں تم دلانے کے لیے تیار ہو جائے، میں تمہیں قرآن سے حوالہ یہ ختم کا بھی دے دوں گا، یہ بھی دے دوں گا، پیروں کی بیعت بھی جائز ہے، یہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور خیر مختصر اختلافی تقریر میں کرنا نہیں چاہتا، مختصر یہ ہے وہ چور جو تھے عبد القادر جیلانی کا آہستہ سے حجرے میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حجرے کے اندر داخل ہوئے نا، چوروں کا انداز ہوتا ہے، ایک بندہ چوری کے لیے چلا جاتا ہے، باقی اس کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کا پہرا دینے کے لیے۔ ایک بندہ بازار میں کھڑا ہو گیا، ایک حجرے کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک حجرے کے اندر چلا گیا۔ اب جو حجرے کے اندر چلا گیا، جیسے ہی وہ اندر سے داخل ہوا، اس نے کیا دیکھا؟ ایک دیوار پر عبد القادر جیلانی کے ہاتھ والی تسبیح جو تھی، سبحان اللہ یار، عبد القادر جیلانی کے ہاتھ والی جو تسبیح تھی دیوار کے اوپر لٹک رہی تھی۔ اب اسے نہیں پتا تھا یہ تسبیح ہے۔ اس نے کہا یار عبد القادر جیلانی کا رومال اگر اتنا مہنگا بک گیا، یہ موتیوں کا ہار دیکھو کتنا پیارا ہے، یہ کتنا مہنگا بکے گا۔ اب اس نے اس تصویر کو اتارا، اسے نہیں پتا تھا یہ تصویر، اس نے موتیوں کا ہار ہی سمجھا، اس نے اتارا، اس نے کہا یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میں اسے اپنے گلے میں نہ ڈال کے دیکھ لوں کیسا لگتا ہے۔ اس نے ہار کو اتارا، تصویر کو اتارا، اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پتہ ہے وہ تصویر کس کی تھی؟ عبد القادر جیلانی کی۔ سبحان اللہ۔ تو عبد القادر جیلانی جو ہے صرف ولی نہیں ہے، ایک پیر ہی نہیں تھے، بلکہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، شہنشاہ بھی تھے۔ تو ایک سادہ سا بندہ ہو نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میرے ہاتھ میں اچھی سی تصویر ہو۔ تو جیسے جیسے بندہ بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، ایک بندے نے خیر درمیان میں ذہن میں ایک بات ہے کہ جب یہ پچھلے مہینوں میں عمرہ کے لیے گیا نا، تو ہمارے ساتھ ایک فرد تھا، اس عمرہ کیا، اس نے کہا میں نے جی فلاں شخص کے لیے تصویر لے کر جانی ہے جیسے عمران خان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس تصویر وہ یمنی کی تصویر تھی، ایک حقیقی تصویر، پتھر کی ریجنل تصویر تھی۔ ہم نے وہاں سے پتہ کیا تو اس پتھر کی جو ریجنل تصویر تھی اس کی تقریباً 350 ریال قیمت تھی۔ میں نے جب بتایا نا 350 ریال، تو کہا یار بڑی مہنگی، چھوڑ دو اس کو۔ یعنی کہ بات کرنے کا مقصد جتنا بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میری جُتی مہنگی ہو، میں یہ برانڈ پہنوں گا، میں یہ کروں گا، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو عبد القادر جیلانی وقت کے بادشاہ تھے، آپ کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تصویر تو نہیں تھی، بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے وہاں پر۔ آپ نے لوگوں کو بتایا یہ سارا کام کر کے میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا غلام ہوں، تم ایسے ہی نہ سمجھ جانا کہ یہ عام سا پیر ہے، بلکہ میں اللہ کا ولی بھی ہوں، اللہ کا دوست بھی ہوں، اور اللہ نے مجھے بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ تو عبد القادر جیلانی کا اس نے تصویر کو اپنے گلے میں ڈال لیا۔ اب ایک تصویر عبد القادر جیلانی ہے، بیچ میں میرے ذہن میں واقعہ آ گیا پیر مہر علی شاہ کا۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک تصویر ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں بھی ایک تصویر تھی۔ جب مرزائیوں والا معاملہ بنا نا، آپ عدالت میں گئے تو ایک انگریز نے پیر مہر علی شاہ کو دیکھا اور پوچھا ہے مہر علی، اے بابا مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیر مہر علی پوچھتے ہیں میرے ہاتھ کا چھوڑ، پہلے اپنے ہاتھ کا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، اس نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ تیرا ہتھیار ہے تو یہ تصویر میرا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا اے بابا مجھے یہ بتا تیرا ہتھیار کام کیا کرتا ہے؟ آپ نے پوچھا تیرا ہتھیار کیا کام کرتا ہے؟ اس نے اپنے ہتھیار میں گولی ڈالی، ایک پرندے کو ماری، پرندہ مر
چکتا ہوں. پیر مہر علی شاہ اس پرندے کے پاس گئے, اپنی تسبیح کو پرندے کے ساتھ لگایا, وہ اڑ کے درخت پہ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار مارتا ہے اور میرا ہتھیار زندہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے نا, پتہ کون تھے؟ جب آپ پیر سیال قاری صاحب کی ماشاءاللہ نسبت وہاں پر ہے, یہ محبت کی ایک عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں, مرید کا پیر کے ساتھ کیسی محبت ہوتی ہے. پیر مہر علی شاہ کا نام سبھی نے سنا ہے نا, الحمدللہ پوری دنیا پہ نام چل رہا ہے. تو مرید تھے آپ سیال شریف. ایک عورت پیر سیال کی بارگاہ میں آ گئی, آگے عرض کرتی ہے پیر صاحب میں بڑی پریشان ہوں, میں آٹا گوندھ کے ابھی بچے کی جانب گئی تھی کہ کتے نے میرے آٹے میں منہ ڈال دیا, کتے نے میرے آٹے کو خراب کر دیا. اب بتاؤ میرے لیے کیا مسئلہ کہ میں اس آٹے کا اب کیا کروں؟ تو پیر سیال نے کہا انتظار کر, ابھی مولوی مہر آتا ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں, ابھی بتا دیتا ہوں. اتنے میں پیر مہر علی شاہ صاحب آ گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے کیونکہ مرید تھے وہاں پر, کہا کہ مہر علی جاؤ اس کی بات سنو. پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے, میں آٹا گوندھ رہی تھی تو میرے آٹے میں کتے نے منہ ڈال دیا, اب میرے لیے بتاؤ مسئلہ کیا ہے, آٹے کو سارے کو پھینکا جائے یا کیا کیا جائے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے اس آٹے کے پاس لے جا. محبت کی بات ہے, نسبت والے کو سمجھ آئے گی, ذرا غور سے سننا, باقی تو شاید مجھ پر فتویٰ لگا دیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آٹے کے پاس لے جا. اب اس آٹے کے پاس وہ عورت پیر مہر علی شاہ صاحب کو لے گئی. پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے پوچھا مجھے بتا یہ آٹا ہے کہاں پہ منہ لگایا؟ اس نے کہا اس جگہ پہ منہ لگایا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے اس آٹے کو اس برتن سے نکالا اور پیڑا کیا, پیڑا کر کے اس عورت کو تھما دیا اور میں جلدی کر اس کی روٹی بنا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ اس جلدی کر اس کی روٹی بنا. اس مائی نے روٹی بنائی, تیار ہو گئی روٹی. کہا کہ جی آپ بتاؤ کیا کیا جائے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے دے دو. روٹی دی, پیر مہر علی شاہ صاحب نے توڑی اور کھا لی. واپس بولڑا شریف چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت پھر پیر سیال کو ملی, پوچھا کہ مجھے بتا بیٹا وہ تیرا مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ کہ مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن میں پریشان بڑی ہوں, مسئلہ حل کرنے کی بجائے تو میں تو زیادہ اٹھ گئی ہوں. پر میں کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو کھانے نہیں دی, اس نے روٹی خود کھا لی ہے, ہمیں کہہ دیتے جی کھا سکتے ہو تو مسئلہ حل ہو جاتا. اس نے کہا مجھے پکا کے دے, میں کھاتا ہوں. مسئلہ اور الجھ گیا. آپ فرماتے اچھا ابھی مولوی مہر آئے گا تو پوچھیں گے کیا ہوا. کچھ دنوں کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب پھر پیر سیال کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. پوچھا ہے مہر علی مجھے یہ بتا یہ مسئلہ کیا, تو کیسے حل کیا؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو جواب دیا یہ واقعہ طویل ہے, مختصر یہ میں کرنے لگا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے پیر سیال کی بارگاہ میں کہا کہ حضور میں بھی آپ کے در کا کتا ہوں, یہ بھی آپ کے در کا کتا تھا. کیا کہا؟ حضور یہ بھی آپ کے در کا کتا ہے تو میں بھی آپ کے در کا کتا ہوں, کتے کے جوٹے کو کتا کھا سکتا ہے. یہ محبت کی بات ہے. تو وہ چور نے کہا کہ یہ ہار ہے بڑا قیمتی ہوگا, میں بیچ دوں گا. چلو بیچ تو دینا ہی ہے, اس کو میں اپنے گلے میں نہ ڈال کے دیکھوں کہ کتنا خوبصورت. گلے میں ڈالا, ہار چمک رہا تھا, ہر رنگ کا, وہاں پہ پتھر لگا تھا. یار بڑا اچھا ہار ہے. تو ساتھ ہی اس کی نظر جو تھی ساتھ لٹکتے ہوئے پیر عبد القادر جیلانی کے جبے پر پڑ گئی. اس نے کہا یار رومال 5000 کا اگر بک سکتا ہے تو یہ ہار کتنے کا بکے گا؟ ہار تو بکے گا, یار یہ جبہ کتنا قیمتی ہے. اس نے جبہ اتارا. پیر عبد القادر جیلانی کا جبہ بھی کوئی عام نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کا جو جبہ تھا وہ بھی بڑا قیمتی تھا. کبھی آپ نے شیروانی دیکھی ہے نا جو آج کل چل رہی ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 نمبر ناک جو ہوتے ہیں وہاں پہ لگے ہوتے ہیں, شیشے کے بھی ہوتے ہیں, ویسے آرٹیفیشل ناک جو کیسے چمک رہی ہوتی ہے وہ. تو پیر عبد القادر جیلانی کا جو اوپر سے پہننے والا جبہ ہوتا تھا نا, اس کے اوپر ہیرے جوہرات لگے ہوتے تھے, لال لگے ہوتے تھے. لال تو آج کل ہمیں تصویروں میں بھی نظر نہیں آ رہے, ہیرے تو تصویروں میں مل جاتے ہیں. لال بہت قیمتی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا, بہت قیمتی لال, اس میں ہیرے جوہرات لال لگے ہوتے تھے. آپ جب پہنتے تھے اپنی مسند پر بیٹھنے کے لیے جبہ پہنتے تھے, پھر اتار کے رکھ دیتے تھے. اس نے اس جبے کو دیکھا, اس نے کہا یار ہار بھی بیچ دوں گا, جبہ بھی بیچ دوں گا, میں جبہ پہلے پہن کے نہ دیکھ لوں کتنا خوبصورت لگتا ہے, بیچوں گا کوئی اور پہنے گا, میں تو اپنے جسم پر پہلے پہن لوں. اس نے اس جبے کو بھی پہنا. اب ذہن میں خیال آیا جب جبہ پہن کے پیچھے ہٹانا,
تو دیکھا عبد القادر جیلانی کا بسترا لگا ہوا تھا. کیا لگا ہوا تھا؟ بسترا لگا ہوا تھا. وہ اس بسترے کے پاس گیا. جب بسترے کو جا کے ہاتھ لگایا نا، وہ عام کا بسترا نہیں تھا بلکہ شہنشاہ کا بسترا تھا، پیران پیر کا بسترا تھا. بسترے پہ ہاتھ لگایا، بڑا نرم بسترا لگا. اس نے کہا یار چلے تو جانا ہی ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے آرام نہ کر کے دیکھ لوں. جبہ کس کا پہنا ہے؟ عبد القادر جیلانی کا. پیران پیر کا جبہ پہنا ہے، غوث اعظم کا جبہ. ہار کس کا ہے؟ یار بندہ ایک لڑائی سے نکل کر جب ہستی مسکراتی دنیا میں جاتا ہے، اس کے وہاں جا کر پچھلا غم جو بھول جاتا ہے. بولتا کہ نہیں جاتا؟ وہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ولی کے بستر پر آیا. بتاؤ اسے دنیا یاد رہ گئی ہوگی؟ بولو یار نہیں رہی ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کو اس پر کرم ہو گیا، غوث اعظم کی نکاح ہو گئی. وہ اب بسترے پر کچھ دیر کے لیے اس نے ارادہ کیا سونے کا. اب ذرا غور سے سننا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن میں یاد کروا رہا ہوں آپ کو. وہ بسترے پر سو گیا. جیسے ہی وہ بسترے پر سو گیا، اس کی سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. اس کے سر کی آنکھیں بند ہو گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. وہ بسترے پر سو گیا. اب ساری رات وہ سوتا رہا. صبح فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی. اس کے ساتھی جو باہر کھڑے تھے وہ سوچنے لگے کہ ہمارا ساتھی پتہ نہیں پکڑا گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا. وہ بھی سوچنے لگے، ادھر سے خبر ہی نہیں گئی. وہ بھی آرام کرنے لگا، اس کی نیند گہری نیند میں چلا گیا. عبد القادر جیلانی نے اپنی نماز کو مکمل کیا. نماز مکمل کر کے جیسے ہی آپ حجرے کے اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے بسترے پر، میرے چارپائی پر، میری آرام گاہ پر پتہ نہیں کون لیٹا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی نے اسے اٹھایا نہیں، کہتے اچھا ابھی اٹھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں، اس نے جرأت کی میرے بستر پر سونے کی، میں پوچھتا ہوں. ابھی یہ آپ سوچ ہی رہے تھے، یہ خیال کر ہی رہے تھے، اتنے میں دروازے پہ دستخط ہو گئی. دروازے پہ کنڈی کٹی. آپ دروازے پہ پہنچے. کون ہے جی؟ ہم آپ کے شہر کے ہیں. کیسے آئے ہو؟ ہم فلاں بندوں کو لے کر آئے ہیں. یہ کیوں آئے ہیں؟ حضور ان کے علاقے کا ایک کتب تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، ان کو کتب کی ضرورت ہے، اسے کتب چاہیے. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اچھا تمہیں کتب چاہیے، بتاؤ وہ کب فوت ہوا؟ حضور ابھی فوت ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں اچھا تمہارا کتب ابھی فوت ہوا ہے، جو میرے بستر پہ اندر کتب لیٹا ہے میں نے رات کا کتب بنا دیا ہے. رات کا میں نے کتب بنا کے اپنے بسترے پہ سلایا ہے. جلدی کرو اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ، یہ تمہارا کتب ہے. جب یہ بسترے والی آواز بلند ہوئی نا، وہ بسترے پہ سویا ہوا تھا. اس کے کان میں جب آواز پڑی، اس نے کہا یار بسترے کا ذکر ہو رہا ہے. تو میں وہ ڈر گیا. میں نے کہا پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا، میرا نام لیا جا رہا ہے بسترے پر تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. وہ اٹھا، جیسے باہر آیا بندوں نے پکڑ لیا. کوئی قدم چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، اٹھا کے اتنے ادب کے ساتھ پیار کے ساتھ کاندھوں پہ بٹھا لیا اور لے کر جا رہے ہیں. اس وقت سب سے پہلا عبد القادر جیلانی کو جو لقب ملا اور ہوا میں فضا میں اللہ کی طرف سے بلند ہوا، اس قدرت کی زبان سے سب سے پہلے دنیا میں نکلا. انہوں نے کہا لوگوں یہ صرف عبد القادر ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو غوث ہے. یہ صرف غوث ہی نہیں ہے بلکہ غوث اعظم ہے. یہ وہ عبد القادر جیلانی جس کے متعلق آپ کا نام ہے عبد القادر. کیا نام ہے؟ عبد القادر. کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قادر اللہ کی ذات ہے، بندہ قادر نہیں ہو سکتا. لیکن آپ عبد القادر ہیں تو میں اس طرح کہوں گا اس قادر نے، اللہ کی ذات قادر ہے نا، اس قادر نے اس قادر کو، اس قادر نے اس قادر کو عبد القادر کر دیا. یعنی کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک کا اختیار عبد القادر جیلانی کو عطا کر دیا اور یہاں تک مقام دے دیا. جب آپ چلا کر رہے تھے نا، وظیفہ کر رہے تھے، پہاڑوں میں جا کر آپ وظیفہ کر رہے تھے. یہاں پر ایک عقیدے کی بات اور بتانے لگا ہوں. ہمارے علاقوں میں نا بہت زیادہ یہ ماحول جو ہے وہ چل گیا ہے، لوگوں میں بابے آنے شروع ہو گئے ہیں آج کل. سنا نا آپ نے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا. کوئی مجھے وہابی کہہ دے، جو مرضی کہہ دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان باپوں کو میں نہیں مانتا جو کہتے ہیں میرے اندر عبد القادر آ گئے. اور بدبختہ تجھے منہ دھونا نہیں آتا، تو کہتا ہے تیرے اندر عبد القادر آ گئے. حیرانگی کی بات ہے نا یار. ہم سے پھر عبد القادر چھوٹے ہوئے نا جو ہمارے اندر آ گئے. بولو یار، پھر ہم ان عبد القادر جیلانی سے بڑے ہو گئے کہ ہم نے اپنے اندر بلا لیا ان کو. ہم غلام ہیں یار.
ہم عبد القادر جیلانی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا, تو عبادت کرتے کرتے میں نے ایک آواز کو سنا. آواز یہ آ رہی تھی کہ عبد القادر تجھ پر عبادت جو ہے آج کے بعد عبادت نہ کرو, آپ کے لیے حرام بھی حلال کر دیا. آپ نے کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. آپ نے لا حول ولا قوت پڑھا, وہ وہاں سے دھواں بن کے غائب ہو گیا, فرار ہو گیا وہاں سے. تو کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا حسین کو کربلا میں نماز معاف نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو عبد القادر جیلانی تجھے نماز کیسے معاف ہو گئی؟ یہ رحمان کی آواز نہیں ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. آپ نے فوراً پڑھا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے اتنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا اثار نظر نہیں آیا جس سے مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا ہے. یار اتنے سال عبد القادر جیلانی پیران کے پیر, اتنی دیر تک کوئی پیر نہیں بنتا جب تک عبد القادر جیلانی کے در سے مور نہیں لگ جاتی. اتنی دیر تک وہ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں اللہ کے قریب پہنچ گیا ہوں. لوگوں نے مجھے کہا ہے, مجھے معلوم ایک وقت تھا جب آپ ایک گائے کے بیل کے پیچھے جا رہے تھے, یا گائے کے پیچھے, بڑا معروف واقعہ ہے. اور اچھا خیر, آپ نے کہا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. تو یار ہم کیسے بندے ہیں, 2 دن نماز پڑھ لی, پھر اس کے بعد ہم بابے بن گئے. ہمارے اندر کبھی شفیع سرور آ گئے, کبھی بابا فرید آ گئے, کبھی غوث اعظم آ گئے. ہوتا کیا ہے, پتہ کیسے ہوتا ہے؟ میوزک چلنا شروع ہو جاتا ہے, قوالیاں وغیرہ چلنی شروع ہو جاتی ہیں, عورتوں کا ہجوم ہو جاتا ہے, مرد نہیں عورتوں کا ہجوم آ جاتا ہے, پھر بابا جی بھی آ جاتے ہیں. یقین کریں میں اپنے عقیدے کا یہ بچاؤ کر رہا ہوں آپ احباب کو بتا کے. یہ نہ کہ میں سنیوں کا میں بھی الحمدللہ سنی ہوں, غوث اعظم کی اولاد میں سے ہوں, امام حسن کی اولاد سے ہوں الحمدللہ. آستانے کے ساتھ میرا تعلق ہے. یہ نہیں کہ میں ایسی سچی باتیں بتاؤں گا لوگ مجھے پیر ماننا چھوڑ دیں گے, نہیں, سچ سچ ہی ہوتا ہے. یار عبد القادر جیلانی کو تم نے آپ سے چھوٹا سمجھا ہے تو تمہارے اندر آ گئے نا. بولو یار, چھوٹے ہی سمجھ رہے ہیں نا. پھر ہم ایسے بابوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا ایک حدیث آگئی میرے ذہن میں, وہ بھی سماعت فرمایا. اکثر میں یہ کہتا ہوں, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 2 طرح کے ولی ہوں گے. کتنی طرح کے؟ 2 طرح کے ولی ہوں گے, ایک شیطان کے ہوں گے, ایک رحمان کے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عبید اس حدیث کے راوی ہیں. ایک صحابی نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو, اگر ان کے پاس بیٹھنے سے رحمان کی یاد آ جائے سمجھ لو یہ رحمان کے بندے ہیں. اگر رحمان کی یاد بھول جائے تو پھر وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں, وہ شیطان کے بندے ہیں. آج تک میں یہ ویڈیو بن رہی ہے, نیٹ پہ بھی جائے گی, میں اعلیٰ اعلان کہتا ہوں آج کے دور کے اندر 99% ایسے آستانے ہیں جہاں پر رحمان کی یاد نہیں آتی. اگر پیر چرس پی رہا ہے تو مرید کی پیر کی سنت سمجھ کے پی رہا ہے. ہوتا کہ نہیں ایسے یار؟ یار میری باتیں تھوڑی سی آپ کو تکلیف تو دے رہی ہیں لیکن حقیقت میں بیان کر رہا ہوں, ان پر عمل کیا کرو. ہم عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں بھی دلاتے ہیں, میلاد بھی مناتے ہیں, سارا کام کرتے ہیں. لنگر کھانے تک ہمارا عبد القادر جیلانی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جیسی زندگی عبد القادر جیلانی نے گزاری ہے ویسی زندگی بھی گزارنی ہے. یہ نہیں کہ کرامتیں سن کے مزہ لے لیا, دعائیں کر لی عبد القادر جیلانی ہماری دعا قبول کر لیں گے, ہمارے قبول کریں گے, لیکن پہلے ان کے بندے تو بنو, ان کے ساتھ نسبت تو کرو. جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے تو زندگی پر تو یار عمل کرو نا. پتہ ہے عبد القادر جیلانی کون ہے؟ رب فرماتا ہے عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بے پرواہی کا مقام عطا کر دیا. کس کا مقام؟ بے پرواہی. سمجھتے ہیں نا آپ کو, جو چاہیں کر لیں اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں اتنی دیر تک کرتا ہی کچھ نہیں ہوں جب تک میرے اللہ کی طرف سے مجھے طاقت نہیں مل جاتی. اپنی طرف سے آپ فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا, بے شک اللہ کا حکم ہے عبد القادر جو کر لیں مجھے قبول ہے. آپ عبادت کر رہے تھے, آواز آئی غیب سے, عبد القادر مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ جو میں چاہتا ہوں وہ تو مجھے دے گا نہیں. پھر آواز ہے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ جو میں چاہتا ہوں تو مجھے دے گا نہیں. پھر تیسرے دن آواز ہے عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ نے فرمایا یا اللہ پھر میں یہ مانگتا ہوں تو ہے اور میں ہوں, درمیان میں کوئی نہیں ہے, تو ہے اور میں ہوں, جو میرے ساتھ محبت کرے یا اللہ اسے جنت عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے عبد القادر, جو تیرے ساتھ محبت کرے گا, تیرے ساتھ نسبت کرے گا, تیرے ساتھ اس کی لگن ہو جائے گی. تو پھر عبد القادر جیلانی نے اعلان بھی کر دیا اگر کوئی میرے مدرسے کے آگے سے بھی گزر گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. جیسے ایک مشہور ہے نا دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے حالات غوث اعظم, ایک نیا چھپا ہے ایک پرانا ہے. پرانا میرے پاس اس میں ہے کہ ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا,
اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ گناہوں میں مبتلا تھا، زندگی پہلی اس نے گزاری لیکن عذاب ہو رہا تھا اس پر. وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتا ہے کہ حضور میرا باپ پر عذاب ہو رہا ہے، اس پر کرم کیجئے، دعا کیجئے. آپ نے پوچھا کبھی بتا وہ کبھی میرے مدرسے میں آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور آیا تو نہیں تھا لیکن اس کی گزرگاہ یہی تھی. آپ نے فرمایا اگر میرے مدرسے کے آگے سے بھی گزرا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت عطا فرما دے گا. آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. اگلے دن پھر خواب آئی، خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ جو تھا وہ اب رو نہیں رہا تھا، پریشان نہیں تھا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. اس نے آگے بتایا کہ حضور آپ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی. تو سامنے ساری باتیں کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے. اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی، آپ کو کرامت آپ کی سنائی، سارا واقعہ میں بھی کھپا آپ بھی بیٹھے، سارا معاملہ ہوا. آخر پہ جو ساری تقریر کا اور پروگرام کا نچوڑ ہے، نتیجہ وہ یہ ہے سب ہر ایک کو چھوڑ کر کسی پیر کے پیچھے نہیں لگنا، سب کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جاؤ. سبحان اللہ. اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ کا بندہ وہ بنتا ہے جس کی محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. سبحان اللہ. بندے تو بہت سارے ہیں، ایسے ہی ہے نا. اللہ کا بندہ صرف وہ ہوتا ہے جس کی محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہماری محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ ہماری نسبت ہوگی، ہم اٹھتے بیٹھتے، گھر میں جاتے، بچوں میں بیٹھتے، رستے میں جاتے، جب ہماری زبان پر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی ذات پر درود و سلام ہوگا، یقین کریے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں پھر نہیں آئیں گی. ہماری اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ نسبت ہو جائے، ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. عبد القادر جیلانی کو اللہ نے بے پرواہی کا مقام عطا کیا. جیسے مٹھائی کی دکان پہ بیٹھے تھے نا تو ایک عورت آ گئی، کہتی ہے حضور مر گئی ہوں، میرے پلے کچھ نہیں رہا. کیا ہوا ہے؟ جی میرا بیٹا تھا فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا گھر چلی جائے، اللہ کی رضا ہے. نہیں جی میں آپ کے سے بیٹا لینا چاہتی ہوں، بڑی پریشان ہوں، پھر آیا اس کے بعد بغیر کچھ نہیں. اگر یہ زندہ نہ ہوا جو مجھے ملا نا پھر اس کے ساتھ میں بھی دفن ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ کو جلال آیا، غصہ آیا، یعنی کہ آپ کی طبیعت مبارک، طبیعت مبارک وجدانی ہو گئی. آپ نے آسمان کی طرف آپ غوث کی نگاہ کا عالم دیکھو. سائنس کہتی ہے بندہ ایک مرتبہ نگاہ آسمان پر اٹھائے نا تو فرشتہ 2-3 مرتبہ زمین آسمان پر آ جاتا ہے. اب غوث اعظم کی نگاہ کا عالم ذرا دیکھنا. غوث ہے نہیں ہم کہتے غوث، اب غوث اعظم کی نگاہ کا عالم دیکھنا. عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا، فرشتہ جا رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں فرشتہ آ جاتا ہے 3 مرتبہ. تو غوث اعظم کی نگاہ کا کیا عالم تھا؟ آپ نے دیکھا فرشتہ جا رہا تھا، تو آپ نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، فرشتہ زمین پہ آیا. شعروں کے اندر میں اس کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. رو رو مائی ارزاں کر دی، رو رو مائی ارزاں کر دی، ایک بچہ سی مر گیا، بجھ گئی اب شمع روشن، زندگی دی لوڑ نہیں. اللہ اکبر ماریا نعرہ دیکھے آسمان وال، کھولے زمین ساری حوصلہ سرکار کا، کھولے زمین ساری حوصلہ سرکار کا. آپ نے نعرہ بلند کیا، فرشتہ زمین پہ آیا. فرشتے سے کہا جلدی کر، اس کی روح نکال اور اس میں ڈال دے. فرشتہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالنے کا حکم دیا ہے، طاقت اللہ نے مجھے نکالنے کی دی ہے، ڈالنے کی نہیں دی. اب میں کیا کروں؟ آپ نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب العالمین تو نے جو مجھے عبد القادر بنایا، اپنا بندہ بنایا ہے، عبد القادر بنایا ہے، یا اللہ تو نے مجھے بے پرواہی کا مقام عطا کیا ہے، تیرا فرشتہ میری بات ہی نہیں مان رہا. تو غیر سے آواز آتی ہے اے ملائکہ عبد القادر جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر لے. تو عبد القادر جیلانی اب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تو میرے کہنے پہ نکال دیتا تو ایک کی روح ڈالنی پڑتی، لیکن آج جس کی روح لے کر آیا ہے سبھی کی روحوں کو واپس کر دیا. کھولے زمین ساری حوصلہ سرکار دا، ایک بدلے تار دتا بیڑا گئی ہزار دا. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلام کے لیے